فقہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ ناظرین، ساغر صدیقی کی پیدائش 1928 میں بھارت کے شہر امبالہ میں ہوئی تھی۔ بچپن ہی سے غربت و افلاس کا زمانہ دیکھا اور مرتے دم تک اسی حالت میں رہے۔ بچپن کا نام اختر تھا۔ شروع میں شہری ناصر حجازی کے نام سے شروع کی، بعد میں نام بدل کر ساغر صدیقی رکھ لیا۔ ساغر صدیقی نے اپنے بارے میں نہ تو زیادہ لکھا اور نہ ہی کسی کو بتایا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، یوں نہ جھانکو غریب کے دل میں، یہاں حسرتیں بے لباس رہتی ہیں۔ اپنے بارے میں ساغر صدیقی ایک دلچسپ بات کہی تھی، میری ماں دلی کی تھی، باپ پٹیالے کا تھا، پیدا مرتصر میں ہوا، زندگی لاہور میں گزری، میں بھی عجیب چوں چوں کا مربع ہوں۔ ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصہ میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ضلع حافظ آباد میں کر دی تھی، جو کامیاب نہ ہوئی۔ لیکن ساغر اپنے گھر کی تمام عیش و آرام چھوڑ چھاڑ کر داتا کی نگری رہنے لگا تھا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتا چلا ساغر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشائیوں کے جھرمٹ میں ساغر مل ہی گیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساغر نے کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ساغر صدیقی نے اپنی محبوبہ کو اپنایا تھا یا نہیں اپنایا تھا، تاریخ میں کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا۔ ساغر صدیقی کے حوالے سے یہ واقعہ بھی شاید آپ نے سنا ہو، اس وقت جنرل ایوب صاحب پاکستان کے صدر تھے، تو ان دنوں جنرل ایوب صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ شروع ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل ایوب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوں سے لکھی ہوگی۔ تو وہ شاعر بولے، جناب اعلیٰ، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا، لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل ایوب نے یہ بات سنی تو دنگ رہ گئے، اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے پتا ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کی لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب اعلیٰ وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا، تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شہر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ ایوب صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی کے پاس گیا اور ان کو ایوب صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی سے نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو باشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیے غموں کو بھول گئے۔ بہرحال بے پناہ اصرار کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے ایوب صاحب کو آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ایوب صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساغر صدیقی کی حالت دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی،
اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ساغر صدیقی عورتوں کے معاملے میں بہت حساس تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ساغر صدیقی کی دوستی صرف ایک کتے کے ساتھ تھی، وہ کتا جو 6 سال تک ان کے ساتھ رہا، اس جگہ سے نہ ہلا جہاں وہ فوت ہوئے۔ بلاخر ساغر کی موت کے 1 سال بعد وہ بھی مر گیا، ٹھیک اسی جگہ جہاں ساغر صدیقی نے اپنی جان دی تھی۔ آخری دنوں میں ساغر میلے کچیلے چیتڑوں میں لپٹے ہوئے سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بسیرا کرتے تھے۔ 19 جولائی 1974 میں سڑک کے کنارے ہی ساغر کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ کچھ دوستوں نے لے جا کر پاس ہی لاہور میانی قبرستان میں دفنا دیا۔ لفظوں کے حسین پیکر کو شاعری قلب میں ڈھالنے والا یہ شاعر خاک کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا، جس کی مزار پر آج بھی عرس ہوتا ہے۔ میلے لگتے ہیں، جیتے جی جسے کپڑے نصیب نہیں ہوئے، مرنے کے بعد اس کی مزار پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ساغر جیسا بد نصیب شاعر نالائے دل فگار بن کر جہاں محفل سے رخصت تو ہو گیا، لیکن وہ اپنے شعروں سے اس جہاں فانی میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہے دعا مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔